السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ علم کی راہ دیکھنے کی راہ ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہوتا ہے کہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس راہ کی عطا میں دیکھتا ہے۔ جو اس راہ میں دیکھتا نہیں وہ در حقیقت اندھا ہے۔ یہ دیکھنے والا دیکھنے کے بعد پتہ ہوتا ہے کہ اس نے سنا ہے، جو کہ سمینا و اطعنا، سنا ہے۔ جو سنتا ہے، وہ جو سننے کے قابل ہوتا ہے، وہ پھر گونگا نہیں ہوتا۔ گونگا وہ ہے جو بہرا ہوتا ہے۔ اس راہ میں نصیب والا وہ ہے کہ جو دوسروں کے لیے بہرا ہے اور اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اللہ پروردگار کے مشاہدے میں، اللہ تعالیٰ کے بندے کے مشاہدے میں وہ دیکھتا ہے، اور یہ دیکھنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سنتا ہے، اور سمینا، سننے کے بعد یہ بولتا ہے۔ یہ تین چیزیں اس میں جب تک نہیں ہوتی، اسے کیا پتہ کہ دین میں جو بیوقوف ہیں وہ بیوقوف کسے جانتے تھے؟ وہ بیوقوف انہیں جانتے تھے جو دیکھتے تھے، جو سنتے تھے اور جو بولتے تھے۔ انہیں وہ بیوقوف جانتے تھے کہ ہم ان کی طرح ایمان لے کے آئیں جو بیوقوف ایمان لے کر آئیں، حالانکہ وہ خود بیوقوف تھے۔ انہیں نہیں پتہ تھا کہ حقیقت رحمت محبت میں کیا دیکھا جاتا ہے۔ اگر یہ نہ دیکھنے والے بڑے ہو جاتے ہیں تو شیطان ہو جاتے ہیں۔ یہ نہ دیکھنے والے اگر بڑے ہو جاتے ہیں تو نفس امارہ کے غلام ہو جاتے ہیں۔ اللہ والے نہیں یہ ہو سکتے، انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ سب سے پہلے اس راہ میں دیکھنا ضروری ہے۔ جب وہ اس بات کو جانتا ہے کہ اس راہ میں ہے ہی ایک چیز، دیکھنا، یہ دیکھنے والا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں بھی گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اللہ کے بندے کے مشاہدے میں بھی یہ اللہ کے بندے کو دیکھ رہا ہے۔ ادھر گویا نہیں ہے، ادھر مشاہدہ ہے۔ مشاہدے میں یہ جو دیکھتا ہے اسے بھی پتہ ہوتا ہے، اور جس کا یہ مشاہدہ کرتا ہے مشہود، اسے بھی پتہ ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ ایک بات بس جو دیکھنا ہے۔ اگر کسی میں یہ دیکھنا نہیں ہوتا، وہ اندھا ہوتا ہے، وہ کسی کھاتے میں نہیں آتا۔ یا وہ شیطان ہوتا ہے، یا شیطان کا پیروکار نفس امارہ کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی نے کچھ دیکھا ہے تو اس نے دیکھا تو ہے ہی نہیں۔ اگر وہ دیکھتا تو آنکھوں والا ہوتا، اور اگر وہ دیکھنے کے بعد سنتا تو سننے پر وہ بولتا۔ دیکھا اس نے ہے نہیں، سنا پتہ نہیں اس نے کس چیز کو ہے، وہ تو نہ سن کے بھی بہرا ہی نکلا ہے، کیونکہ اس نے سنا ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر وہ نہ سن کر کہ سنا نہیں ہے تو بہرا ہو گیا ہے، تو جو کان ظاہری گدھے کے رکھتا ہے لیکن وہ کان سننے کے قابل نہیں ہے، بہرا تو وہ بھی ہے، لیکن یہ بہرا تو اور بھی زیادہ بدتر ہے کہ ایک بہرا وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بہرا پیدا ہوا ہے، اور ایک یہ وہ ہے اللہ کی طرف سے کانوں والا ہے، سننے والا ہے، لیکن پھر کان رکھ کے سنتا نہیں ہے۔ جب تک بندے کو اس ایک بات کا پتہ نہیں ہو جاتا، کبھی وہ اپنے آپ کو جاننا چاہتا ہے، کبھی اپنے مقام کو جاننا چاہتا ہے، کبھی اپنی اونچی بات کی تعمیل چاہتا ہے،
اور چاہتا وہ پتہ نہیں کس سے ہے، اور جس سے وہ چاہتا ہے اسے وہ جانتا ہی نہیں۔ اگر کوئی ماں اور باپ کو دیکھتا ہے تو دیکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے میں نے کس کو دیکھا ہے، اور جیسے ماں باپ کو وہ دیکھتا ہے وہ بھی اس کو پتہ ہوتا ہے کسی نے کیسے دیکھا ہے، دیکھنا ہی تو ایک ہے۔ اسی طرح جب کوئی اپنی عبادت کو دیکھتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا دیکھا ہے، اور جب کوئی اپنی عبادت میں سنت کی تعلیم میں عبادت کی ادائیگی دیکھتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے میں نے کیا دیکھا ہے، اور جب معبود جس کی وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے اسے دھیان میں، اسے تعلیم سنت میں، اس میں حکم علم کی عطا جو ہو رہی تھی اس میں دیکھا ہوتا ہے، تو جس نے دیکھا بھی اس کو پتہ ہوتا ہے۔ اگر یہ کوئی بات جانتا ہے کہ میں نے ماں باپ کو دیکھا ہے تو اس نے جب دیکھا ہے اسے پتہ ہے میں نے دیکھا ہے اسے پتہ ہے، اور جب ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے ماں باپ کو محبت سے دیکھا ہے۔ کوئی اس طرح دین میں بھی اپنی نیت سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، حکم کی تعلیم سے اپنے آپ کو دیکھتا ہے، تعلیم سے علم میں وہ جو عبادت کرتا ہے اس میں اپنے اللہ کو دیکھتا ہے، اور عبادت میں جو اس نے محبت کی ہوتی ہے اسے وہ دیکھتا ہے۔ اسی طرح کوئی اپنے استاد کو دیکھتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے میں نے کس کو دیکھا ہے، پھر استاد کو محبت سے دیکھتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے میں نے کس میں دیکھا ہے، پھر استاد کے حکم میں وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں نے حکم میں ماننے یا حکم میں کیا کرنے میں کیا ہے کچھ، اسے دیکھتا ہے۔ کوئی ہے جو ایک دیکھنے کے علاوہ پتہ نہیں کیا دیکھنا چاہتا، جسے نظر ہی نہیں آتا، مقام دیکھنا چاہتا ہے، وہ ساری چیزیں دیکھنا چاہتا ہے جو اسے نظر ہی نہیں آتی۔ اور بھائی تجھے نظر نہیں آئیں گی تو دیکھے گا کدھر سے؟ تجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میرا مقام کیا ہے؟ تجھے کیسے پتہ چلے گا میں جس جنت میں جا رہا ہوں وہ جنت کیا ہے؟ جنت ہے کدھر؟ نظر تو اسے کچھ بھی نہیں آئے گا، نظر اسے کیسے آ جائے؟ آنکھیں ہوں تو نظر آئے نا، آنکھیں تو اس میں ہیں نہیں، اگر آنکھیں ہوتی تو یہ دیکھنے والا ہوتا۔ اب جب انسان دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، جب مسلمان مومن دیکھتا ہے تو اس کے پاس پتہ ہوتا ہے، علم ہوتا ہے کہ آیا میں نے حکم میں دیکھا ہے کہ نہیں، سنت میں دیکھا ہے کہ نہیں، علم میں دیکھا ہے کہ نہیں، اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ نہیں، اور اپنے ماں باپ کو، اپنے سائیں جی کو، اپنے نبی رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے اللہ کو میں نے محبت میں، اچھی نیت میں، حکم تعلیم سنت میں، حکم علم الہی میں، ماں باپ کو محبت میں، ماں باپ کے حکم کو، تعلیم کو، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا؟ دیکھ لیا نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے بندے کو دیکھنا ہے، دیکھنا جس نے وہی دیکھے گا نا۔ دیکھنا میں نے ہو اور دیکھے کوئی اور، یہ کیسے ہو جائے گا؟ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا نہیں ہے اور میں نے دیکھ لیا، یہ بھی جھوٹ ہے، اور کوئی کہتا ہے میں نے دیکھا ہے اور پھر کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ جو دیکھنے والا ہے وہی بتائے گا کہ میں نے دیکھا ہے۔ بس جو دیکھتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے یہی اس کا سارا کچھ ہے، اور یہ سارا کچھ پہلے اللہ پروردگار نے ہمیں دے دیا ہے کہ تو انہیں دیکھ، میں تجھے دیکھوں گا۔ جب یہ اللہ کے بندے کو دیکھتا ہے، جب یہ ماں باپ کو دیکھتا ہے، جب یہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، جب یہ بھتیجی بانجی کو دیکھتا ہے، جب یہ اپنے اللہ کے بندے کی صحبت میں بیٹھ کر اپنے آپ یا اسے دیکھتا ہے، اللہ کے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے۔ اب دیکھنا پاک کے بندے کا نا نبی رسول علیہ السلام کو بالمشابہ دیکھنے پہ چلا جاتا ہے۔
بالمشافہ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. بھائی دیکھنے سے مراد یہ لیتا ہے وہ. جب کسی کی مت ماری جاتی ہے نا تو اپنے دیکھنے کی نفی کرتا ہے. اور جس کسی نے بھی اپنے دیکھنے کی نفی کر دی ہے نا وہ اندھا ہوتا ہے. اور جو یہ کہتا ہے میں جو دیکھتا ہوں مجھے نظر آتا ہے، تو اب اگر وہ انسان ہے یا جن ہے تو اس نے آنکھوں سے دیکھا ہے. اگر مسلمان مومن ہے تو اس نے ویسے دیکھا ہے ہیں جیسے اللہ پروردگار آنکھیں دیتا ہے تو آنکھوں سے دکھاتا ہے، جیسے اب اللہ پروردگار دکھا رہا ہے ویسے وہ دیکھ رہا ہے. جب کوئی اللہ کے دکھانے سے دیکھتا ہے تو یہ ہے ینظر من فراست المومن. نہیں ینظر نہیں، فرمایا اتقوا من فراست المومن، کہ ڈرو اللہ تعالیٰ کے بندے کی فراست کی نگاہ سے. فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ. اب پتہ ہوا نا کہ وہ اللہ سے نور سے، اللہ کے علم سے، حکم سے، حکم کی تعلیم سننے سے، حکم علم سے، مشاہدے میں، مشاہداتی، جب حکم میں ہوتا ہے تجلی میں، ملاقات میں، محبت، اور محبت میں مائیت، ساتھ میں وہ اپنے محبوب کو دیکھتا ہے. اور بھائی جس کے ساتھ ہے اس کو دیکھا ہے نا. یہی تو دیکھنا سچ ہے. یہ دیکھنا ہی تو ایک ہے دین میں. اس کے علاوہ پتہ نہیں وہی کوئی دیکھنے کے بغیر ہی سننے کے قابل ہو جاتا ہے، دیکھنے کے بغیر ہی بولنے کے قابل ہو جاتا ہے. یہ تو ایسے ہوا ہی نہیں ہے. جو بہرا ہوتا ہے وہ سننے کے قابل تو ہے ہی نہیں. اس لیے اگر وہ سننے کے قابل نہیں ہے تو کیا وجہ ہے کہ وہ بولنے کے قابل نہیں ہو سکتا. بولنے کے قابل نہیں ہو سکتا. کیوں بھائی؟ گونگا کیوں ہے وہ؟ اس لیے گونگا ہے کہ وہ بہرا ہے. اب بہرا گونگا ہوتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں. جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں بہرا ہوا ہے تو گونگا اپنے آپ ہی ہو گیا. اور جب کوئی اندھا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ سے فارغ ہو گیا، اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا. اندھا ہو گیا ہے نا، اب اسے نظر ہی کچھ نہیں آتا. کیوں بھائی؟ اب اسے نظر کیسے آئے گا؟ ہو سکتا ہے وہ سنتا بھی ہو سکتا ہے وہ بولتا بھی ہو، لیکن غیر ہی بول رہا ہے نا. اپنے آپ کو دیکھتا یعنی باہر دیکھتا تو اندر اپنے آپ کو دیکھنے کے قابل سمجھتا، اور اگر اندر دیکھتا تو باہر دکھانے کے قابل سمجھتا. بات تو کوئی بھی نہیں ہے اس میں. اس لیے جس نے دیکھا ہے اس نے جو دیکھا ہے وہی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. وہ کیا دیکھتا ہے یہی اس کا سارا کچھ دیکھنا ہے. اب وہ کسی سے پوچھنے کہ اسے ضرورت ہی نہیں رہ جاتی. اور جو اسے نظر نہیں آتا اسے وہ دیکھتا ہے. دیکھتا رہے، آج اگر نظر نہیں آ رہا کل کو بھی اس کو نظر نہیں آئے گا. اور فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اٹھائے گا تو یہ اندھا ہوگا. کہے گا اللہ پروردگار آج میں اندھا اٹھایا گیا ہوں. کنتُ بصیرا، پہلے تو میں دیکھا کرتا تھا دنیا میں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا تت کا آیاتنا فنسیتہا، کہ میری نشانیاں دیکھی تھیں جو آئی تھی تیری طرف، جب تو نے وہ نہیں دیکھی، ہر طرف سے تجھے وہ نظر نہیں آئیں، ان کی طرف تو نے دھیان نہیں کیا، ان کو تو نے بھلائے رکھا، ان سے دوری اختیار کی، انحراف کیا، انکار کیا، یہ سارا کچھ اسی میں آ جاتا ہے. جب تو نے اس وقت میری آیتوں کو نہیں دیکھا، مجھے نہیں دیکھا کہ آیتیں دیکھتا، مجھے نہیں دیکھا، میرے بندے کو نہیں دیکھا، حکم میں ماں باپ کو نہیں دیکھا، تعلیم میں اللہ کے بندے کو نہیں دیکھا، تو میں تجھے علم میں کیسے نظر آتا؟ علم تو نے حاصل ہی نہیں کیا تھا. یہ ایک دیکھنا ہے بات. جب کوئی حکم میں دیکھتا ہے، حکم کی تعلیم میں دیکھتا ہے، حکمی علم میں دیکھتا ہے، تو یہ اس کا دیکھنا اپنے آپ کا، اس کے اپنے آپ کا احاطہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے پاس علم ہوتا ہے.
اپنے علم میں اپنا احاطہ کرتا ہے، اور جب کوئی اللہ کے بندے کو دیکھتا ہے، اللہ کے بندے سے مشاہداتی سے علم عطا ہوتا ہے، تو پھر یہ علم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بتاتا ہے، اللہ پاک اسے اپنا آپ دکھاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا بندہ اسے بتاتا ہے، اللہ کا بندہ اسے اپنا آپ دکھاتا ہے۔ جو بتاتا جو دکھاتا ہے اس کا یہ احاطہ کرنے کے قابل ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھا نا کیسے احاطہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی ہے جو اللہ کی حمد و ثنا کا احاطہ کر سکے؟ کوئی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے اور اللہ کا احاطہ کر سکے؟ وہ تو ہمارا احاطہ کرتا ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں۔ وہ ہمارا احاطہ کرتا ہے اور ہمیں اپنے احاطے میں داخل فرما دیتا ہے۔ یہ دیکھنا ایک ہے، بھئی کیا دیکھتے ہو وہی ہے سارا کچھ۔ اور اگر جو دیکھا آپ نے پوچھتے آپ مجھ سے ہو، دیکھا میں نے ہے اور میں پوچھتا آپ سے ہوں، یہ ہیں ہم پاگل، اسے احمق کہا جاتا ہے۔ یہ وہ ہیں اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ prolong them in their negligence, in their transgression۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم۔